السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر فہد امان خان ہے۔ میں گیسٹرونٹرولوجسٹ میدے کا اسپیشلسٹ ہوں۔ میدے اور جگر کی بیماریوں کا علاج کرتا ہوں۔ آج ایک بہت ہی اہم بیماری کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، جس کو عام زبان میں مریض کہتا ہے کہ مجھے میدے کی سوزش ہو گئی ہے۔ مختلف مریض اس میدے کی سوزش کو مختلف طریقے سے بتاتے ہیں۔ کسی کے لیے وہ میدے کا درد ہوتا ہے، کسی کے لیے وہ میدے میں جلن ہوتی ہے، کچھ لوگوں کا دل متلاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے میدے میں سوزش ہو گئی ہے۔ یہ مریض کا ذاتی خیال ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا کہ میدے کی سوزش کیا ہے، یا یہ کس طرح اسے متاثر کرتی ہے، یا یہ کس طرح سے اس کو آگے جا کے اس کے لیے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو بہت ہر دوسرا چوتھا مریض زندگی میں کبھی نہ کبھی اس سے متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ مستقل آپ کے ساتھ چلے، بعض اوقات یہ ہو کے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، خود ہی سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض اوقات آپ کو اس کے لیے لمبا علاج بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہم پہلے اس پہ بات کر لیں کہ یہ ہوتا کیوں ایسا اور اس کی وجہ کیا بنتی ہے۔ وجہ تو عام طور پہ یہی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اور اس طرح کی چیزیں جو میدے کو متاثر کر سکتی ہیں، اس میں ہماری خوراک ہے، وزن ہے، ہماری ڈیلی کی روٹین ہے۔ ان چیزوں سے میدہ متاثر ہو سکتا ہے، اس میں سوزش آ سکتی ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ چیزیں اس کو دوائیوں کی صورت میں بھی خراب کر سکتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں یہ بہت رواج ہے کہ درد کی دوائیاں ضرورت بلا ضرورت لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ پین کلرز کھانے سے میدے میں تیزابیت کا عنصر پیدا ہو سکتا ہے، زخم السر بن سکتے ہیں اور سوزش پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ مرغن اور چکنائی والی خوراک سے یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسموکنگ، الکوہل کا استعمال میدے کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو پہلے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی فائنل تشخیص سے پہلے ہم کیا ٹیسٹ کر سکتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ واقعی کوئی میدے کی سوزش کا مسئلہ ہے۔ اس میں مریض کے ذہن میں عام چیز ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا آپ الٹرا ساؤنڈ کر لیں تاکہ میرے میدے کا پتہ چل جائے۔ اس میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ضروری ہے کہ میدے کا عام طور پہ الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا۔ پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ جو ہم کرتے ہیں یا کروایا جا سکتا ہے، اس میں بھی میدے پہ بہت زیادہ کوئی ہم چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن میدے سے متعلقہ اور پیٹ کے مسائل اس میں بہرحال پتہ چل جاتے ہیں۔ میدے کے لیے اسپیشل ٹیسٹ اگر کوئی ہم کر سکتے ہیں تو وہ کیمرہ والا ٹیسٹ ہے، جس کو انڈوسکوپی کہتے ہیں، اور وہ بھی ہر مریض کو ضرورت نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہر مریض کو لگتا ہے کہ اس کو انڈوسکوپی کی ضرورت ہے، بعض اوقات مریض خود آ کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میدے کی سوزش ہے تو آپ میرا کیمرے والا ٹیسٹ کر دیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ کیا ان کو واقعی اس ٹیسٹ کی ضرورت بھی ہے یا نہیں، یا اس ٹیسٹ کا انہیں فائدہ بھی ہوگا یا نہیں، لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ شاید یہ ٹیسٹ کر دیا جائے۔ اسی طرح بہت سے مریضوں کو یہ لگتا ہے کہ اب انڈوسکوپی والا ٹیسٹ اگر ہم نے کر لیا ہے تو اس ٹیسٹ کے کر لینے سے ہی ان کی میدے کی سوزش بہتر ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ہم نے یہ مد نظر رکھنا ہے کہ یہ کیمرے والا ٹیسٹ ظاہر ہے ایک ٹیسٹ ہے، وہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سے ہم دیکھ تو سکتے ہیں کہ میدے میں کیا مسئلہ چل رہا ہے، اس کے بعد دیکھنے کے بعد ہمیں ظاہر ہے دوائیوں سے اس کا علاج کرنا ہے۔ تو دوائیاں بھی مختلف نوعیت کی ہیں۔ اس میں ایسی دوائیاں ہیں جو میدے میں تیزابیت کو کم کرتی ہیں، ایسی دوائیاں ہیں جو میدے میں ہونے والی تیزابیت کی علامات کو بہتر کرتی ہیں، اور یہ دوائیاں میرا مشورہ ہوگا کہ ظاہر ہے مستند ڈاکٹر کے ایڈوائس پہ ہی لینی چاہیے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بغیر دوائیوں کے بھی اس میں ٹھیک کر سکتے ہیں، جیسے ہم اپنی خوراک کو اگر بہتر کر لیں، اس میں مرغن غذا کا استعمال کم کر لیں، تو اس سے بھی یہ علامات بہتر ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے اور ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنا وزن کم کر لیں تو آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل بغیر دوائی کے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ ریگولر ایکسرسائز، فزیکل ایکٹیویٹی، واک کی شکل میں، اس سے وزن بھی کم ہو جاتا ہے، میدے کے مسائل بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح غیر ضروری جو دوائیوں کا استعمال ہے، خاص طور پہ درد کی دوائیاں یا اینٹی بایوٹکس، وہ میدے کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس میں بھی ہماری ایڈوائس ہے کہ یہ صرف جب بہت ضروری ہوں اس وقت آپ استعمال کریں اور غیر ضروری دوائیاں کھانے سے اجتناب کریں۔ کچھ خوراک بھی ایسی ہے جو کہ میدے کے کچھ مسائل کو بہتر کر دیتی ہے۔ مریض یہ بھی ضرور انٹرسٹڈ ہوتا ہے پوچھنے میں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی غذا بتائیں جس سے میری طبیعت بہتر ہو جائے۔ تو کیونکہ یہ تیزابیت سے متعلق کچھ مسائل ہیں، تو تیزابیت کے خلاف جو خوراک اچھا عمل کرتی ہے اس میں دودھ ہے، دودھ دہی سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، لسی ہے، دہی کا استعمال ہے۔ یہ چیزیں استعمال کرنے سے آپ بہتر فیل کرتے ہیں اگر آپ کو میدے میں سوزش یا تیزابیت والے مسائل ہوں۔ تو یہ کچھ جنرل باتیں تھیں آج کی اس بیماری کے بارے میں۔
مزید تفصیلات سے اگر آپ جاننا چاہیں، کسی کو اس سے ریلیٹڈ مسئلہ ہو، تو وہ ضرور اپنے سے قریبی کسی مستند ڈاکٹر سے اس بارے میں مشورہ کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو اس بیماری کے بارے میں کافی مدد ملی ہوگی اور اسے سمجھنے میں اور آگے اس کا علاج کرنے میں آسانی ہوگی۔ بہت شکریہ۔